بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ہمارے چینل اسلامک انفارمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پیارے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جب نماز پڑھا کرتے تھے تو بہت رویا کرتے تھے، یعنی گریہ زاری کیا کرتے تھے، اور روتے روتے آپ کی ہچکی بن جایا کرتی تھی۔ جب آپ اپنے مریدین کے ساتھ مسجد میں باجماعت نماز ادا کرتے تھے تو آپ عبادت کے دوران اللہ تعالیٰ کے عشق میں اتنا رویا کرتے تھے اور اتنی عاجزی کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے کہ ان کے شاگرد یہ دیکھ کر مثالیں دیا کرتے تھے کہ نماز پڑھنی ہو تو غوث پاک جیسی ہو، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نماز پڑھنے کے انداز کو دیکھا جائے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ عراق کی مسجد میں سے باجماعت نماز پڑھ کر باہر نکلے اور آپ کے مریدین بھی آپ کے ساتھ تھے، اور آپ نے دیکھا کہ راستے میں اسی محلے میں کچھ بچے اخروٹ کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بچوں سے بہت پیار کیا کرتے تھے، گویا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں بچوں کی طرح کھیل کود نہیں سکے، لیکن آپ بچوں کو دیکھ کر مسکرایا کرتے تھے۔ ان بچوں کو دیکھ کر آپ آگے بڑھنے لگے تو آپ کے ساتھ مریدین کی بڑی جماعت تھی۔ ابھی آپ زیادہ دور نہیں گئے تھے تو ان بچوں نے آپ رحمۃ اللہ کو دیکھ کر کچھ آپس میں باتیں کرنی شروع کر دیں، اور آپس میں اشاروں میں باتیں کرنے لگے، کہنے لگے کہ کیا خیال ہے، یہ جو بابا نورانی چہرے والے سب سے آگے چل رہے ہیں، ان سے جو بھی فرمائش کرنی ہے وہ ہم ان سے کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا یہ ہمیں ڈانٹیں گے تو نہیں۔ کچھ سمجھدار بچوں نے اپنی رائے دی کہ نہیں یہ بابا بہت اچھے ہیں اور یہ جو کچھ کہیں گے ہم وہ سنیں گے، تو پھر ہم ان سے اپنی من پسند چیزوں میں سے ایک چیز منگواتے ہیں جو بہت میٹھی اور لذیذ ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک بچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا، بابا آپ نے بہت پیار، محبت اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ بیٹا کہو کیا کام ہے۔ اس بچے نے کہا کہ میرا دل کر رہا ہے میں آپ سے کچھ مانگوں۔ وہ کہنے لگے، ہاں بیٹا کہو کیا کام ہے۔ تو وہ بچہ کہنے لگا کہ میرا آج جلیبی کھانے کو بہت من کر رہا ہے، اور آپ وہ فلاں جلیبی والے سے مجھے جلیبی لا کر دے سکتے ہیں۔ میں چلا جاتا، لیکن بابا میری باری آنے والی، میری باری نکل جائے گی۔ یہ سب سن کر آپ کے خادمین اور مریدین آپ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ کے جان بھی قربان ہے ہماری، آپ علیہ السلام آپ حکم کریں، جلیبی ہم لے کر آ جاتے ہیں۔ ادھر وہ بچے آپ کے رتبے کو بھی دیکھ رہے تھے اور یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ آپ کون سی شخصیت ہیں۔ اتنے سارے لوگوں کو چھوڑ کر پھر بھی وہ بچہ کہتا ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ مجھے جلیبی لا کر دے دیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے میں جلیبی لا کر دیتا ہوں۔ یہ سب سن کر آپ کے خادم مریدین میں سے ایک آگے بڑھا اور کہنے لگا آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں، آپ مجھے دیجئے، میں لے کر آ جاتا ہوں ان کے لیے جلیبیاں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے منع کر دیا، روک دیا، اور فرمایا کہ اس نے مجھ سے کہا ہے میں اس بچے کی خواہش پوری کروں گا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ اس جلیبی والے کے پاس چلے گئے۔ وہ جلیبی والا کافی دیر سے اداس بیٹھا تھا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کی دکان میں داخل ہوئے تو آپ کو دیکھ کر وہ بہت خوشی جھوم اٹھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس جلیبی والے سے جلیبی لی۔ اس جلیبی والے نے خوشی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں جلیبی تھما دی۔ اس آدمی کی عمر لگ بھگ 70 سال کی تھی۔ اس بڑھاپے کی عمر میں بھی وہ کام کرنے پر مجبور تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر اس آدمی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے دعا کی کہ میری دعا قبول ہو گئی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدم مبارک میری دکان میں آئے۔ میں کئی دنوں سے آپ کے انتظار میں ہوں، میں جانتا تھا کہ آپ ضرور آئیں گے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہیں کیسے پتا تھا؟ تو وہ کہنے لگا حضرت عرصہ ہوا ہے کہ کئی دنوں سے، مہینوں سے میرا کاروبار نہیں چل رہا، دن بہ دن میرا کاروبار ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے۔ مجھے اپنی فکر نہیں تھی، اپنے بچوں کی فکر ہے، کیونکہ فاقوں کی نوبت آ گئی ہے۔ اس بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد تو دی ہے لیکن ان تینوں کو پالنے کا بندوبست نہیں ہے میرے پاس۔ میں نے اس پریشانی کا ذکر اپنے جاننے والوں سے کیا تو انہوں نے کہا کہ عراق کے ایک شہر میں ایک فقیر ہے، ان سے جا کر اپنے لیے دعا کروائیں، وہ جس کے لیے دعا کرتے ہیں اس کا کام بن جاتا ہے۔ اور میں اتنا پریشان تھا کہ اس آدمی کے کہنے پر اس فقیر سے ملنے چلا گیا۔ اس کو تلاش کر میں نے اس سے کہا کہ تم میرے لیے دعا کرو تاکہ میرے کاروبار میں ترقی ہو جائے اور میرے رزق میں برکت آ جائے اور میری تنگ دستی دور ہو جائے تاکہ میں اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکوں۔ فقیر مجھ سے کہنے لگا کہ تم پیران پیر غوث پاک دستگیر کو نہیں جانتے؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا۔ اس فقیر نے کہا کہ حیرت ہے کہ تمہیں یہ بات پتہ نہیں، تم نہیں جانتے کہ وہ ولیوں کے سردار ہے؟ میں تو ایک چھوٹا سا ادنا سا فقیر ہوں، میری دعاؤں میں اتنا اثر نہیں ہے، لیکن غوث اعظم جس کے لیے دعا کرتے ہیں اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اور جب اس دور میں خود غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں تو ہمارا کیا مقام ہوگا؟ ان کی دعا کے آگے ہماری دعا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ
مجھے کہاں ملیں گے اور میں کہاں ان سے ملنے جاؤں؟ وہ جیلان میں ہیں، آپ وہاں جاؤ، ہماری کیا ضرورت کہ ہم آپ کے لیے دعا کریں؟ وہ جس کے لیے دعا کریں گے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے اور اس کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حضور جب اس نے یہ بات کہی تو میں جیلان میں آ گیا اور یہاں آ کر میں نے آپ کی تلاش شروع کی، اور آج دیکھیے کہ آپ خود بخود چل کر میرے پاس تشریف لائے ہیں۔ اللہ پاک میری زندگی کو آسان کر دے، مجھے اپنی بیوی اور بچوں کی بہت فکر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب معاملات اچھے کر دے گا۔ یہ کہہ کر آپ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اس بچے کے پاس آئے اور اس کے ہاتھ میں لا کر جلیبی دی۔ ابھی وہ وہاں سے روانہ ہی ہوئے تھے کہ دوسرا بچہ آپ کے پاس آیا کہ بابا اسے بھی جلیبی لا کر دی ہے، مجھے بھی لا کر دیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں بھی جلیبی لا کر دیتا ہوں۔ یہ دیکھ کر آپ کے مریدین بہت غصہ ہوئے، کہنے لگے کہ حضرت آپ نے ایک بچے کے لیے کام کر دیا ہے، آپ کی ذات بہت اونچی ہے، ہماری جانیں آپ پر قربان، ہم ہیں یہ کام کرنے کے لیے، آپ ہمیں دیجیے۔ نہیں، یہ بچے مجھ سے کہہ رہے ہیں، میں ان کو لا کر دوں گا۔ حضور آپ بہت مصروف شخصیت ہے، آپ ان کی باتیں کیوں سن رہے ہیں؟ آپ نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روکا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس کام کے لیے چنا ہے ہم وہی کام کر رہے ہیں، تم لوگ اللہ تعالیٰ کی حکمت کو نہیں سمجھتے۔ پھر جتنی بار بچے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جلیبی کے لیے بھیجتے رہے، آپ ان کو جلیبیاں لا کر دیتے رہے، حتیٰ کہ آخری بچے کو بھی آپ نے جلیبیاں لا کر دی اور وہ مزے سے جلیبی کھاتے رہے۔ جلیبی کھانے کے بعد بچوں نے آپ کے لیے دعائیں کی اور کہا آپ بہت اچھے ہیں، جیسا ہم نے آپ کے بارے میں سنا تھا اس سے بھی اچھے ہیں آپ اخلاق کے بہت عمدہ ہیں، آپ کی سخاوت کے بارے میں ہم نے جو سن رکھا تھا، آپ کی سخاوت اتنی ہی بڑی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور بچوں کی دلی خوشی دیکھ کر آپ کو اطمینان ملا۔ اب نماز کا وقت ہو رہا تھا، آپ نے مریدین سے کہا چلو نماز پڑھنے مسجد میں چلتے ہیں، اور سب وہاں مسجد میں جا کر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ کئی دن گزرے اس بات کو، لیکن آپ کے شاگرد اسی بارے میں سوچ رہے تھے، کیونکہ وہ آپ کے ہر عمل کو نوٹ کرتے تھے اور دیکھتے تھے، اور اگر وہ آپ کو ایسا عمل کرتے دیکھتے جس کی انہیں سمجھ نہ آتی تو وہ کئی دن تک سوچتے رہتے۔ لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ یہ بات جانتے تھے اور انہیں پتہ تھا کہ قدرت کی طرف سے کوئی نہ کوئی جواب مل جائے گا، کہ بچے اگر جلیبی کی فرمائش کر رہے تھے اور بار بار آپ رحمۃ اللہ علیہ جلیبی والے کے پاس گئے تو اس میں کیا حکمت تھی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، ان کے شاگردوں کو بہت جلد اس بات کا جواب مل گیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بوڑھا جلیبی کا ٹوکرا لیے خوشی خوشی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا اور جلیبی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا کہ حضرت آپ کی دعا سے میری بگڑی ہوئی بات بن گئی ہے۔ سب مریدین وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا جب میں نے رحمۃ اللہ علیہ سے دعا کی درخواست کی اور آپ نے میرے لیے دعا کی اور آپ نے میرے حق میں دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے واقعی میرے سارے معاملات صحیح کر دیے ہیں اور میرے رزق میں برکت ہو گئی ہے اور میرے رزق اور کاروبار میں برکت ہو گئی ہے۔ یقین جانیے میری دکان میں کوئی بھی نہیں آتا تھا، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے آنے سے میری دکان میں برکت ہو گئی ہے۔ ایک کے بعد ایک میرے پاس آ کر جلیبی خریدتا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے زیادہ لذیذ جلیبی اس شہر میں کبھی نہیں کھائی، اس کے کھانے کو لوگ لنگر غوثیہ سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے میرے کاروبار میں اتنی برکت ڈالی ہے کہ میں اب رزق بانٹنے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ یہ سب آپ کی دعاؤں کی بدولت ہوا ہے، اب آپ یہ جلیبی خود بھی کھائیں اور اپنے مریدین میں بھی بانٹ دیجیے گا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ طاقت دی ہے، 5 سال سے لے کر 100 سال تک کے بزرگ کے لوگ اگر ہمارے پاس آ کر دعا کروائیں تو اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول فرماتا ہے، اس بندے کا کہا نہیں ٹالتا، اس کے مشکل حالات ٹل جاتے ہیں۔ مریدین سب سمجھ گئے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ان بچوں کی بات کو کیوں مانتے رہے اور ان بچوں کی بات کو کیوں اتنی اہمیت دی، کیونکہ ایک بوڑھے اور بے روزگار شخص کی مدد کے لیے آپ نے یہ کیا تھا۔ وسیلہ وہ بچے بنے، ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا، اور اللہ رب العزت نے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو برکت کی وجہ سے ان کی دکان پر بھیجا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی غوث پاک کا مرید بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک اچھے عمل کے ساتھ، آمین ثم آمین۔